بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ سورۃ نساء مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 176 آیتیں ہیں اور 3045 کلمے اور 16030 حروف ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے لوگو، یہ خطاب عام ہے تمام بنی آدم علیہ السلام کو کہ اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے، جن کو ماں باپ کے بغیر مٹی سے پیدا کیا تھا، انسان کی ابتدائی پیدائش کا بیان کر کے قدرت الہیہ کی عظمت کا بیان فرمایا گیا، اگرچہ دنیا کے بے دین اور بد عقلی و نافہمی سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اصحاب فہم جانتے ہیں کہ یہ مضمون ایسی زبردست برہان سے ثابت ہے جس کا انکار محال ہے۔ آج سے 100 برس قبل دنیا میں انسانوں کی تعداد کم تھی اور اس سے 100 برس پہلے اور بھی کم، تو اس طرح جانب ماضی میں چلتے چلتے اس کمی کی حد ایک ذات قرار پائی گئی، یا یوں کہیے کہ قبائل کی کثیر تعدادیں ایک شخص کی طرف منتہی ہو جاتی ہیں۔ مثلاً سید دنیا میں کروڑوں پائے جائیں گے، مگر جانب ماضی میں ان کی نہایت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات ہوگی، اور بنی اسرائیل کتنے ہی کثیر ہوں مگر اس تمام کثرت کا مرجع حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک ذات ہوگی۔ اس طرح اور اوپر کو چلنا شروع کریں تو انسان کے تمام شعوب و قبائل کی انتہا ایک ذات پر ہوگی۔ اس کا نام کتب الہیہ میں حضرت آدم علیہ السلام ہے، جن کے ساتھ ایک اور جوڑ بھی ہو جائے، لہٰذا حکمت الہیہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بائیں پسلی ان کے خواب کے وقت نکالی اور ان سے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ خواب سے بیدار ہو کر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا اور انہوں نے ان سے عرض کیا، آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا، عورت۔ فرمایا، کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ عرض کیا، آپ علیہ السلام کی تسکین کے لیے۔ اور اس آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور رشتوں کا لحاظ کرو، انہیں قطع نہ کرو۔ حدیث شریف میں ہے، جو رزق کی کشائش چاہے اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور رشتہ داروں کے حقوق کی رعایت کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔